بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکمیل الاجر، سبق نمبر 5، ادغام کبیر۔ دو حرفوں سے دوسرے حرف جیسا ایک مشدد حرف بنا کر ادا کرنے کو ادغام کہتے ہیں۔ اگر پہلے حرف پر حرکت ہو اور اس کو ساکن کر کے ادغام کیا جائے تو اس کو ادغام کبیر کہتے ہیں۔ جن دو حرفوں کا ادغام ہو رہا ہو ان میں سے پہلے کو مدغم اور دوسرے کو مدغم فی کہتے ہیں۔ اگر وہ دونوں ایک ہی ہوں تو مثلین ورنہ متجانسین اور متقاربین کہلاتے ہیں۔ یہ ادغام ایک کلمہ کے دو حرفوں میں بھی ہوتا ہے اور دو کلموں کے دو حرفوں میں بھی۔ جن کلمات میں ادغام ہوتا ہے وہ دو طرح کے ہیں۔ نمبر 1 وہ جو ابو عمر کے ساتھ مخصوص ہیں، ان کو پہلی فصل میں بیان کیا جائے گا۔ نمبر 2 وہ جو ان کے ساتھ خاص نہیں ہیں، ان کو دوسری فصل میں ذکر کیا جائے گا۔ پہلی فصل ان ادغامات میں جو ابو عمر کے ساتھ مخصوص ہیں۔ الف، ایک کلمہ کے مثلین میں سے صرف دو جگہ کاف کا کاف میں ادغام کرتے ہیں، یعنی مناسککم بقرہ رکوع 25 اور ما سلککم مدثر رکوع 2 میں با، اور ایک کلمہ کے متقاربین میں سے صرف قاف کا کاف میں دو شرطوں سے ادغام کرتے ہیں۔ نمبر 1 قاف سے پہلے حرف پر حرکت ہو۔ نمبر 2 قاف کے بعد میم ہو، جیسے خلقکم، رزقکم وغیرہ، اور طلقکن میں دونوں وجوہ ہیں۔ جیم، دو کلموں کے مثلین اور متقاربین کا ہر جگہ ادغام کرتے ہیں، جیسے لذهب بسمعهم الشوکۃ تکون خلق کل وغیرہ، لیکن ان صورتوں میں نہیں کرتے۔ نمبر 1 پہلے حرف پر تشدید ہو، جیسے فتم میقات اور الحق کمن۔ نمبر 2 پہلے حرف پر تنوین ہو، جیسے بعذاب بئیس اور ولا نصیر لقد۔ نمبر 3 پہلا حرف متکلم کی تا ہو، جیسے کنت ترابا، اور متکلم کی تا کے بعد متقاربین میں سے کوئی حرف نہیں آیا ہے۔ نمبر 4 خطاب کی تا ہو، جیسے افانت تکرہ اور خلقت طینا۔ نمبر 5 لکھائی میں دونوں کے درمیان کوئی حرف ہو اور اس بنا پر دونوں متصل نہ ہوں، جیسے انا نذیر انا لکم زلزلۃ الساعۃ۔ نمبر 6 پہلے حرف کے بعد سے الف محذوف ہو، جو صرف لم یؤت ساعۃ میں ہے۔ نمبر 7 پہلے حرف کے بعد واو یا نون میں سے کوئی محذوف ہو، جیسے یخلو لکم یبتغ غیر یک کاذبا اور ولتأتی طائفۃ فآت ذا وآت ذا۔ لیکن ان آخری 6 کلمات اور خطاب کی تا والی کلمات میں سے جئت شیئا مریم میں ادغام بھی جائز ہے۔ بس ان 7 کلمات میں اظہار و ادغام دونوں اور باقی 6 قسموں میں صرف اظہار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ تکمیل الاجر، سبق نمبر 5، ادغامات اور اس کے متعلقات۔ مصنف رحمہ اللہ سب سے پہلے ادغام کی تعریف بیان فرمائی، پھر ادغام کبیر کی، پھر مدغم اور مدغم فی، پھر آگے مثلین متقاربین متجانسین کا بتایا۔ تو نمبر 1 ادغام، دو حرفوں سے دوسرے حرف جیسا ایک مشدد حرف بنا کر ادا کرنے کو ادغام کہتے ہیں، جیسے وعملوا الصالحات جنات۔ اب تا کو جیم بنا کے اس پر شد پڑھیں تو یہ ادغام کہلائے گا۔ یکازیتھا، دال کو زا بنایا اور اس پر شد پڑھی تو یہ ادغام ہو گیا۔ ادغام کبیر، اگر پہلے حرف پر حرکت ہو اور اس کو ساکن کر کے ادغام کیا جائے تو اس کو ادغام کبیر کہتے ہیں۔ اگر پہلا حرف پہلے سے ہی ساکن ہو، جیسے ہم قالون میں پڑھ رہے ہیں ثم اتخذت کو ثم اتخذت، تو ذال جو ہے وہ پہلے سے ہی ساکن ہے، تو یہ ادغام صغیر ہے۔ اگر حرکت والے حرف کا ادغام ہو رہا ہو، جیسے لا ریب فیہ ھدی ہا کا ہا میں، الرحمن الرحیم مالک میم کا میم میں، تو یہ ادغام کبیر ہے۔ پھر پہلے حرف کو مدغم کہتے ہیں اور دوسرے حرف کو مدغم فی کہتے ہیں، جیسے یکازیتھا میں دال مدغم ہے اور زا جو ہے وہ مدغم فی ہے۔ وعملوا الصالحات جنات،
تا جو ہے وہ مدغم ہے اور جیم مدغم فی ہے۔ پھر آگے مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر مدغم اور مدغم فی دونوں ایک ہی حرف ہوں، تا کا تا میں ادغام ہو رہا ہو، با کا با میں ہو رہا ہو، تو یہ مثلین ہوگا، ادغام کبیر مثلین۔ اور اگر مدغم فی حرف مختلف ہوں تو یہ متقاربین یا متجانسین ہوگا۔ اکثر متقاربین ہوتا ہے، دونوں حرف قریب المخرج ہوں تو وہ متقاربین ہوگا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ یہ ادغام کبھی ایک کلمہ میں ہوتے ہیں اور کبھی دو کلموں میں، جیسے خلقکم یہ ایک کلمہ ہے، رزقکم ایک کلمہ ہے، اور لا ریب فیہ ھدی لل یہ دو کلمے ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اختلاف بعض وہ ہیں جو ابو عمرو کے ساتھ خاص ہیں، وہ پہلی فصل میں بیان کیے جائیں گے، اور جو ان کے ساتھ خاص نہیں ہیں اور حضرات بھی ادغام کرتے ہیں ان کو دوسری فصل میں ذکر کیا جائے گا۔ تو پہلی فصل ابو عمر کے ساتھ جو مخصوص ہیں ادغامات وہ بتا رہے ہیں۔ الف ایک کلمہ کا مثلین، ایک کلمہ کا مثلین صرف کاف کا کاف میں ہوتا ہے اور وہ بھی صرف دو جگہ، مناسککم بقرہ رکوع 25 اور ما سلککم مدثر رکوع 2 میں۔ ایک کلمہ میں اگر دو تائیں آ رہی ہیں تو ادغام نہیں ہوگا۔ کلمہ ایک ہے، دو با جمع ہو رہی ہیں جیسے حبب، ادغام نہیں ہوگا۔ ایک کلمہ میں دو دالیں آ رہی ہیں جیسے عددہ، عددہ، ادغام نہیں ہوگا۔ ایک کلمہ کے اندر اگر ایک حرف دو بار آ رہا ہے تو ادغام نہیں ہوگا، صرف کاف کا کاف میں ہوگا اور وہ بھی صرف دو جگہ، مناسککم اور ما سلککم۔ اور نمبر 2 ایک کلمہ کا متقاربین، صرف قاف کا کاف میں ادغام ہوتا ہے اور وہ بھی دو شرطوں کے ساتھ۔ شرط نمبر 1 قاف سے پہلے حرف پر حرکت ہو، شرط نمبر 2 کاف کے بعد میم ہو۔ خلقکم سے خلقکم، قاف سے پہلے حرف پر حرکت ہے اور کاف کے بعد میم بھی ہے۔ ایسے ہی رزقکم سے رزقکم، قاف سے پہلے حرف پر حرکت ہے اور کاف کے بعد میم ہے، دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ اب میثاقکم اس میں ادغام نہیں ہوگا کیونکہ شرط نمبر 1 کہ قاف سے پہلے حرف پر حرکت ہو وہ شرط نہیں پائی جا رہی، یہاں الف ساکن آ گیا، میثاقکم۔ ایسے ہی خلقکم، ما خلقکم ولا بعثکم، خلقکم میں ادغام نہیں ہوگا کیونکہ قاف سے پہلا حرف جو لام ہے وہ ساکن ہے، اور قاف کے بعد میم ہو یہ بھی شرط ہے، اس لیے اب طلقکن میں میم نہیں ہے، لیکن اس میں یہ بتا دیا کہ اس میں دو وجوہ ہیں۔ پھر آگے مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ دو کلموں کے مثلین اور متقاربین میں ہر جگہ ادغام ہوتا ہے، جیسے لذہب بسمعہم یہ مثلین کی مثال ہے، با کا با میں، اور الشوکت تکون یہ تا کا تا میں ادغام ہو رہا ہے، مثلین کی مثال ہے، دو کلموں کا ادغام کبیر مثلین۔ اور خلق کل یہ متقاربین کی مثال ہے، دو کلموں کا ادغام کبیر متقاربین۔ تو یہ فرما کے کہ دو کلموں کے مثلین اور متقاربین میں ہر جگہ ادغام ہوتا ہے، پھر آگے چند صورتیں بتا رہے ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی صورت پائی جائے گی تو ادغام نہیں ہوگا۔ نمبر 1 پہلے حرف پر تشدید ہو، جیسے فتم میقات الحق کمن۔ آگے ہر صورت کی تقریباً 2 مثالیں لا رہے ہیں، ایک مثلین کی اور ایک متقاربین کی۔ اگر ادغام ہوتا تو وہ مثلین اور متقاربین ہوتا۔ تو صورت نمبر 1 پہلے حرف پر تشدید ہو، صورت نمبر 2 پہلے حرف پر تنوین ہو، جیسے بعذاب بئیس ولا نصیر لقد، اس میں بھی ادغام نہیں ہوگا کیونکہ تنوین آ رہی ہے۔ تو دونوں مثالیں مصنف رحمہ اللہ لائے ہیں، مثلین کی اور دوسری متقاربین کی۔ صورت نمبر 3 پہلا حرف متکلم کی تا ہو، جیسے کنت ترابا،
متکلم کی تا جو واحد متکلم کا جو صیغہ ہے اس کی تا وہ بتا رہے ہیں کہ متکلم کی تا ہو تو کنت ترابا میں ادغام نہیں ہوگا کیونکہ یہ متکلم کی تا ہے. اور یہاں ایک ہی مثال لائے ہیں کیونکہ آگے وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ متکلم کی تا کے بعد متقاربین میں سے کوئی حرف نہیں آیا، اس لیے مثال ایک لائی گئی. صورت نمبر 4 خطاب کی تا ہو، پہلا حرف خطاب کی تا ہو. ماضی کا جو واحد مذکر یا مؤنث حاضر کے جو صیغے ہیں ان کی تا کو خطاب کی تا فرما رہے ہیں. اس تا پر اکثر زبر یا زیر ہوتی ہے، جیسے خلقت، کنت، جئتی. تو خطاب کی تا ہوگی تو پھر بھی ادغام نہیں ہوگا. دو مثالیں لائے ہیں، افانت تکرہ خلقت طین، مثلین کی مثال اور متقاربین کی مثال. لکھائی میں صورت نمبر 5 لکھائی میں دونوں کے درمیان کوئی حرف ہو اور اس بنا پر دونوں متصل نہ ہوں، جیسے انا نذیر، انا کے بعد انا کے نون کے بعد الف ہے، اور انا لکم. یہ مثلین اور متقاربین کے دو مثالیں لے آئے مصنف رحمہ اللہ. صورت نمبر 6 پہلے حرف کے بعد سے الف معذوف ہو جو صرف ولم یؤت ساعتن میں ہے، پارہ نمبر 2، تو اس میں بھی ادغام نہیں ہوگا. صورت نمبر 7 پہلے حرف کے بعد واو یا نون میں سے کوئی معذوف ہو، جیسے یخلو لکم میں واو معذوف ہے، یبتغی غیرہ میں یا معذوف ہے، یک کاذبا میں نون معذوف ہے، ایسے ہی فآتذا و آتذا. آگے بتا رہے ہیں کہ لیکن ان آخری 6 کلمات میں اور خطاب کتاب والی کلمات میں سے جئت شیئا مریم میں ادغام بھی جائز ہے. گویا کل صورتیں یہ 7 بنتی ہیں، 6 میں صرف اظہار ہے اور 7ویں صورت جو آخری ہے اس کے تحت 6 کلمات آتے ہیں. ان 6 میں اور خطاب کتاب والے کلمات میں سے صرف جئت شیئا مریم میں ان 7 کلمات میں ادغام و اظہار دونوں وجوہ جائز ہیں، اور باقی 6 قسموں میں صرف اظہار ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو میرے لیے اور اکابرین امت کے لیے نافع بنائے. والسلام.